الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل رواه الترمذي والنسائی. صدق اللہ و صدق رسول الکریم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں. حضرت عثمان سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن گھوڑا باندھنا اس کے ما سوا دوسری منزلوں میں 1000 دن سے افضل ہے. ترمذی، نسائی. اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس سے مراد جہاد کی تیاری ہے، اور خصوصی طور پر جب جہاد عین فرض ہو جائے. یہاں گھوڑا باندھنا مراد کوئی بھی ہتھیار سجا لینا. گھوڑا سواری کی کام آتا ہے، اس کا بدل آج کل گاڑیاں ہیں، بکتر بند گاڑیاں ہیں، پھر پانی میں آبدوزیں ہیں. ہر چیز ہے جو سرحد پر ہو، جو ملک کی سرحد پر ہو، جہاں سے کفار کی یورش حملہ کرنے کا خدشہ ہو. یعنی اسلامی سرحد پر کفار کے مقابلے میں یا ان کی طاق میں جہاد کے لیے تیار رہنا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ بندوق سے ہو، چاہے وہ میزائل سے ہو، چاہے وہ راڈار پہ بیٹھا ہو، جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے ساتھ ہو. اور افضلیت اس کی اس صورت میں ہوگی کہ اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہو. آج کل تو عزیزان گرامی قدر جو حالات جا رہے ہیں پہلے حالات سے مختلف ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک اطلاع آتی تھی کہ فلاں لوگ جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، تو صحابہ کچھ اپنے طور سے تیاری میں رہتے تھے، اپنے جسمانی فٹنس رکھتے تھے، اپنے نشانے پکے کرتے تھے، تیر وغیرہ یہ سارے سسٹم رکھتے تھے. لیکن اب تو ہر وقت 24 گھنٹے ہی اسلامک فوجوں کو الرٹ رکھا جاتا ہے، الرٹ رہنا پڑتا ہے، اور تیاری کی جاتی ہے باقاعدہ روٹین میں. اور ایک کمانڈر کی حیثیت سے پوری فوج کا ایک کمانڈر ہے، پھر نیچے 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 جیسے کیپٹن، لیفٹیننٹ، صوبیدار، یہ سارے، پھر آخر میں سپاہی آتے ہیں، پھر آگے ان کے پھر اپنے اپنے کام ہوتے ہیں. کوئی کس طرح کا کام کرتا ہے، کوئی یونیفارم، کوئی دھوبیوں کا کام کر رہے ہیں، کوئی بوٹ پالش کر رہے ہیں، کوئی جوتے گانٹھ رہے ہیں، کوئی اس طرح کی مختلف تیاریاں ہیں. پھر ان کی بھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ ان کو بھی جو ہے لڑنا پڑے تو وہ بھی لڑتے ہیں ہر لحاظ سے. پھر کمانڈوز ہوتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ یہ سرحدوں یا سرحدوں سے باہر، چونکہ آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے تو دور تک ہر ملک پہ نظر رکھی جاتی ہے سیٹلائٹ سے. تو یہاں جو افضلیت کی بات کی گئی ہے وہ جب جہاد فرض ہو چکا ہو. ویسے تو اگر دیکھا جائے تو قیامت قریب ہے. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ قیامت تک کوئی نہ کوئی مسلمان گروہ جہاد میں رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، اللہ کی راہ میں لڑتا رہے گا. کل دیکھیں فلسطین ہے، کچھ ہماری کمزوریاں آ گئیں، کچھ بین الاقوامی لاز کو ہم نے اپنایا، بجائے اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کے لاز کو اپناتے، قرآن و سنت پر عمل کرتے. یہ افسوس سے بات کی ہے. بہرحال وہاں یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو خدشہ ہو، مسلمانوں کو جہاں سے حملے کا خدشہ ہو کفار سے، تو وہاں پہ جہاد کی تیاری میں، چونکہ یہاں سرحد کی بات کی ہے، یہاں سرحدی مجاہد جو ہیں وہ ہوں گے کہ اس وقت تیار رہنا
تاکہ دشمن کے حملے سے نبرد آزموز ہوا جائے، نبرد آزما ہوں اور ان کے ساتھ لڑیں، ان کے حملے کو روکیں. یعنی اسلامک ریاست جو ہے وہ خطرہ میں پڑ جائے. امن و سکون کے حالات میں دوسری منازل افضل ہو سکتی ہیں. یہاں جب خطرہ ہو بہت زیادہ تو یہاں رباط کہتے ہیں ایک دن کی جہاد کی تیاری. جہاد گھوڑا تیار کرنا، گھوڑا تیار رکھنا، تو اس کی ظاہری بات ہے گھوڑے کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے نا، اس کی دوڑ شوڑ ہر چیز، اس کی سونگ ہر چیز تیار کرنی پڑتی. بہت ساری اس میں ڈیٹیل ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جو فرمان ہے سمجھے سمندر ہے پورا. تو لہٰذا یہ حدیث جو حدیث ان حدیث کے بھی خلاف نہیں ہے جس میں ارشاد ہوا کہ نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو اور مسجد میں حاضری کی پابندی کرو. یہ بھی رباط ہے، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی رباط ہے. تو مراد یہ ہے کہ رباط مطلب تیار رکھنا، تیار رہنا. تو جہاد کی افضلیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک دن کے لیے سرحد پر جہاد کی تیاری میں رہتا ہے تو جو دوسری عبادات ہیں، جب جہاد عین فرض ہو تو دوسری عبادات کے مقابلے میں اس کا وہاں ایک دن جہاد کی تیاری کرنا 1000 دن اگر انسان دوسری عبادات میں مشغول ہے تو اس سے بہتر ہے. جہاد کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان جہاد سے کہیں غافل نہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہر وقت جہاد کے لیے جوان رکھے، ہر وقت جوان رکھے. جب بھی موقع آیا تو ہم اپنی گردن کٹا دیں گے، جب بھی موقع آیا تو ہم اپنا مال جو کمایا ہوا حلال طریقے سے وہ لٹا دیں گے اللہ کی راہ میں. بڑا اجر ہے عزیزان گرامی قدر. کم از کم جو حدیثوں میں ملتا ہے ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، کم از کم کوئی یہ شخص یہ نیت رکھے، گفتگو میں بھی کبھی کہتا رہا کرے، اخبارات سے خبروں سے پتہ چل جی وہاں یہ ٹھک ٹھک ہو رہی ہے، دل میں یہ کہ بار بار یہ کہہ سکتا ہے، نیت کرے کہ یا اللہ اگر موقع آیا تو میں اپنا جان مال اللہ کی راہ میں لٹا دوں. مرنا تو ہے ہی، جنازے تو نکلنے ہی ہیں، لیکن شان سے نکلیں، شان سے نکلیں، کسی دھوم دھام سے نکلیں. اللہ رب العالمین ہمارے جذبات کو جوان رکھے اور مسلمانوں کو کفار کو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.